ہمارا چیلنج کیا ہے؟ ڈٹرمن what these patterns have done to our life, dreams and needs. کبھی بیٹھ کے ذرا سوچیں تو صحیح کہ اگر میری زندگی میں یہ سارے غلط پیٹرن ہیں، اور ہیں، ہم سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جب وہ کوئی اسکل سیکھتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ رکتے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے ڈریمز کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے ان پیٹرنز کو بریک کرنا ہے کیونکہ میں اپنی زندگی کو مزری میں نہیں گزار سکتا. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، انہی پیٹرنز میں مار کھاتے جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے بلیفز کو چیلنج کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو پوچھنا ہوتا ہے کہ جو بات میں سوچ رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں، میں کر رہی ہوں، اس سے مجھے کیسا رزلٹ مل رہا ہے؟ اچھا رزلٹ مل رہا ہے؟ کیا فیکٹس کے مطابق مل رہا ہے؟ سائنٹیفک فیکٹس ہیں، اسلامک فیکٹس ہیں، اتنی ریسرچز ہیں، کیا ان کے مطابق رزلٹ مل رہا ہے؟ اف وی ہیبیچولی پریکٹس پور سیلف مینجمنٹ اسکلز وی آر پلئنگ ود فائر. ایکسپرٹس یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اپنی مینجمنٹ اچھی نہیں ہے، دوسروں کو نہیں ہم کچھ کہہ سکتے. یعنی ایک اگر گھر میں ہمیں کوئی نشہ کرتا بھی نظر آتا ہے، کوئی ہمیں مار پیٹ کرتا نظر آتا ہے، کوئی چیختا چلاتا نظر آتا ہے، کوئی غصے والا انسان نظر آتا ہے، کوئی کسی قسم کا فیلئر والا انسان نظر آتا ہے، ڈپریشن کا مریض نظر آتا ہے، بہت سی آج کل بچیوں کو تھاٹس کے بہت سے پرابلمس میں نے دیکھا ہے ہو رہے ہوتے ہیں، ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے، ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، کچھ بھی ہے، تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بلیم کریں. ہمیں اپنے وہ طریقے ٹھیک پریکٹس کرنے ہوتے ہیں، ہمیں وہ اسکل سیکھنے ہوتے ہیں. نہیں تو ہم اپنے لیے ان پرابلمس کا لوڈ جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں. We don't live, choose and manage our lives in vacuum. ہم میں سے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا مجھے پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اگر کہہ بھی دیتے ہیں I don't care, who cares, doesn't mean کہ میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، میرے اپنے ہی مسئلے ملٹی پلائی ہوتے چلے جائیں گے. We project outward image if I am right because we fear judgment. یہ مسئلہ ہوتا ہے ہمارا. ہم ہر ایک کے سامنے جب یہ کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں غلط نہیں ہوں، یا اپنے آپ کو پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم ججمنٹ سے لوگوں کی بہت زیادہ ڈرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک سیڈکٹیو قسم کی آئیڈیالوجی آ جاتی ہے. آئی ایم ناٹ ڈوئنگ سو بیڈ. میرے ارد گرد لیفٹ رائٹ بہت سے لوگ یہی کام کر رہے ہیں جو میں بھی کر رہی ہوں. تو آپ یہ سوچیں کہ جو بہت سے لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں ان کے کتنے پرابلمز اور مسائل جو ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں. جو لوگ ایسی آئیڈیالوجی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے زندہ رہنے کا، کچھ کام کرنے کا، کچھ حاصل کرنے کا، نہ انہوں نے اپنی کوئی کلیئرٹی کے ساتھ فنش لائن ڈیفائن کی ہوتی ہے کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے. وہ ہر وقت پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوزر نہیں ہیں. تو اپنے آپ سے سچا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے پیٹرنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا. ٹپیکل ایکسکیوزز اپنے دیکھنے کہ میرے کیا ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں، کہاں کہاں میں ریشنلائزیشن کرتی ہوں، کہاں کہاں میں جسٹیفیکیشن دیتی ہوں اپنے فیلئرز کے لیے، اور کیسے جملے ہوتے ہیں اٹ واز جسٹ ٹو ہارڈ، ہی اور شی ڈزنٹ ریئلی انڈرسٹینڈ می، دیٹس آل فار ادر پیپل، مائی پرابلمز آر ڈفرنٹ، آئی ایم رائٹ اینڈ سو از رانگ. ابھی ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ہمارا انٹروڈکٹری سیشن ہے، میں آپ کو بیسیکلی کیا سکھاؤں گی. اگر آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں میرے ہیں مسائل، مجھے تو ایٹ لیسٹ کوئی انسان ایسا نہیں ملا زندگی میں جو کہے کہ میرا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صبح سے شام تک ہم ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے میں کبھی چھوٹے کبھی بڑے گھرے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کو ریزالو کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ویئر ٹو اسٹارٹ، وین ٹو اسٹارٹ. اور یہاں پہ جیسے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اسٹارٹ رائٹ ناؤ. آج ہی فیصلہ کر لیں، کسی اور کے لیے نہیں، مجھے اپنے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنے لیے خوشیوں کو صحیح فوکس دینا ہے، جو کرنے کے کام ہیں ان کو صحیح طریقے سے کرنا ہے. جتنا میں صحیح طریقے سے کاموں کو کروں گی اتنے میرے الجھاؤ کم ہوں گے. اور آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں جو اتنا اچھا نہیں ہوتا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک غلط فیصلہ کر کے ہم غلط پہ غلط فیصلے کرتے ہی چلے جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو ہم اس طرح دیکھتے بھی ہیں کہ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ان کی قسمت ایسی تھی کہ بیچاروں کے ساتھ برے سے برا ہو رہا ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ خود سے ایک غلط چوائس کرنے کے بعد اور ملٹیپل چوائسز غلط کرتے ہیں. تو اگر آپ نے ایک غلط چوائس کر لی، وہیں پہ رک کے اگر آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اب مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. تو اس سیشن کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تھوڑی سی اویئرنیس آئے. یہ ہفتہ میں چاہوں گی کہ آپ بہت غور سے توجہ سے سوچیں کہ مجھے کہاں جانا ہے، کیا کام کرنے ہیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے ہم بہت سے جو لائف سکلز ہیں ہم ان کے اوپر کام کرنا شروع کریں گے.
اپنے پاسٹ کو تھوڑا سا اینالائز کریں. ٹھیک ہے, بچپن سے لے کر اب جوانی تک اپنے پیٹرنز دیکھیں, تھنکنگ پیٹرنز دیکھیں, اپنی چوائسیز دیکھیں کہ آپ نے کہاں کہاں کیسی چوائسیز کی. کہیں پہ آپ نے اچھی چوائسیز کی, کہیں پہ آپ نے غلط چوائسیز کی. اچھا, ان چوائسیز کے ساتھ پیٹرنز کو بارے میں بھی سوچیں کہ جب میں نے اچھی چوائس کی تو میرا تھنکنگ پیٹرن اس وقت کیا تھا, جب میں نے غلط چوائس کی تو میرا تھنکنگ پیٹرن کیا تھا. پھر دیکھیں آپ کے بیہیویئرز کیسے تھے. جیسے میں اگر اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں جاؤں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جب میں اچھا نہیں سوچ رہی تھی کسی بھی طرح سے, یا میں اس طرح سوچ رہی تھی جیسے میری فرینڈ سوچ رہی تھیں, تو میں نے اس طرح پڑھائی نہیں کی, اس طرح اپنی چوائسیز سبجیکٹس کے لیے کس وقت پڑھنا ہے, کس وقت انجوائے کرنا ہے, ایون کلاس بنک کرنی ہے, یہاں بیٹھنا ہے, وہ کام کرنا ہے, میں نے صحیح نہیں کیا. اور اس سے کیا ہوا, میرے اپنے بیہیویئر جو تھے وہ اس طرح کے نہیں تھے جیسے ہونے چاہیے. اور جہاں پر کوئی ایک صحیح سوچ اپنے اندر رکھی, وہ بھی اللہ ہی کرواتا ہے تو ہم کر سکتے ہیں, تو کیا ہوا, میری چوائس بھی اچھی ہو گئی اور میرا بیہیویئر بھی بہتر ہوا. اپنے فیملی ڈائنامکس کے بارے میں بھی ضرور سوچیں. کتنے گھر ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی آج کل کے دور میں ڈومیسٹک ابیوز بہت زیادہ ہے, بہت والدین میں لڑائی جھگڑا فساد رہتا ہے, گھروں کے اندر چپکلشیں بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ انزائٹی کے اور ڈپریشن کے, اچھا ایون کوئی فائنینشیل معاملات ہیں, الجھاؤ ہیں بہت سارے. بہت سی بچیاں آ کے کئی دفعہ مجھ سے ڈسکس کرتی ہیں کہ جیسے بھائی بھابھی ساتھ رہتے ہیں تو امی کے ساتھ جو ہے بھابھی کی نہیں بنتی, بچیاں جو ہوتی ہیں وہ اس میں بھی پریشان رہتی ہیں کہ ان ڈائنامکس کو کیسے دیکھیں. پھر آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں ابیوزرز بھی بہت سارے ہیں, کتنے ہی اپنے سگے رشتے دار ہیں جو فزیکلی یا سیکشولی ابیوز کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بھی ہمارے اوپر کیسے کیسے اثرات ہوتے ہیں. پھر یہ بھی ضرور سوچیں کہ کون سے ایموشنز آپ کے ہیں جو آپ کو ٹریپ کر کے رکھتے ہیں. جیسے کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہت جلدی انزائٹی میں آ جاتے ہیں, کسی کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے, کچھ لوگ ہر وقت خوش رہتے ہیں اور وہ بھی اتنے کیجول سے ہوتے ہیں کہ وہ ڈیپ تھنکرز ہی نہیں بن پاتے. یا یہ کہ کچھ لوگ بہت جلدی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. آج میں کسی جگہ صبح کو کلاس لے رہی تھی, ان کو ٹاپک تو میں نے کوئی اور پڑھانا تھا, تو ان کو میں نے ایک اسائنمنٹ دی ہوئی تھی کہ آپ نے مجھے اپنی ایک اسٹرینتھ اور ایک ویکنیس بتانی ہے, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ان پہ ورک کریں گے. موسٹلی نے جو مجھے اپنا نیگیٹو ٹریٹ بتایا تو زیادہ تر یہی تھا کہ یا تو مجھے غصہ آتا ہے, یا مجھے بات بات پہ رونا آتا ہے, یا میرے اندر استقامت نہیں ہے, یا مجھے تھاٹس بڑی عجیب و غریب سی آتی ہیں کہ میں ان کو مینج نہیں کر پاتی. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے پازیٹیو ٹریٹ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے ایموشنز کو کیسے مینج کریں. یہ بھی ضرور سوچا کریں, وٹ ڈو آئی وانٹ. اکثر جب میں نے دیکھا ہے کہ ینگسٹر سے یہ سوال پوچھا جائے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, تو ان کا جواب کلیئرٹی سے نہیں آتا. دس از وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو ان لائف, یہ مجھے حاصل کرنا ہے. کیا ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو, I have no idea. I have never even thought about it. Or when I think about it, I just go blank. مجھے نہیں سمجھ آتی میں کیا کروں. اسی طرح سے یہ بھی سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے, what do I want to change? میں کیا چینج کرنا چاہتی ہوں. آپ دیکھیں آپ کی سچویشنز کئی دفعہ نہیں بدلیں گی, آپ کے ارد گرد لوگ کئی دفعہ نہیں بدلیں گے. اور اب تو آپ دیکھیں جب سے ہم یہ سوشل میڈیا کے ساتھ بہت اسٹرانگلی اٹیچڈ ہیں تو کئی دفعہ ہمارے لیے لوگوں سے ڈسکنیکٹ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کسی کو بلاک بھی کر لیں, آپ کو کوئی نہ کوئی ساری زندگی کسی کے بارے میں انفارمیشن کہیں نہ کہیں سے دیتا رہتا ہے, اور لوگ ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ کون کہاں چلا گیا, کیا کر لیا. پہلے تو تھا نا کوئی ایک ایسا انسان آپ کی زندگی میں ہے جو آپ کو بادر کر رہا ہے, اب آپ کی زندگی میں نہیں رہا, فزیکلی زندگی میں نہیں رہا, تو چلو جی آپ نے اپنے آپ کو سمجھا بجھا لیا, آپ کٹ آف ہو گئے. لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کتنی دیر تک, سال ہر سال تک ان کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو میں کیا چیز بدلنا چاہتی ہوں, کیونکہ مجھے اپنے آپ کو اندر سے بدلنا ہے نا, اپنی سوچ کو بدلنا ہے, اپنی سوچ کو ایک اینگل دینا ہے, ایک رخ دینا ہے. سو ہماری زندگی کا جو کیوس ہے نا وہ کس وجہ سے ہے, ہمارے پاس کوئی کوپنگ سکلز نہیں ہے. فار کڈس فیلئر ایکولس لرننگ, گروتھ اینڈ ریزیلینس. جب آپ کو کوئی زندگی میں کوئی فیلئر آتا ہے تو آپ کو اس کو کیسے دیکھنا ہے, یہیں سے میری لرننگ ہے, یہیں سے میری گروتھ ہے. ریزیلینس کیا ہوتی ہے, باؤنس بیک کرنے کا طریقہ مجھے ہے. مجھے پرابلم ہوا, میں نیچے گئی, میں نے بہت لو فیل کیا, اب میں نے واپس اٹھنا ہے. میں نے فیلئر میں نہیں جانا کسی بھی طریقے سے, اور اس کے لیے آپ کو کوپنگ میکینزمز آنے چاہیے. ابھی آج صبح مجھے ایک کسی ینگ خاتون کا ہی میسج آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں اتنی زیادہ پریشان ہوں, مجھ سے اپنے ہسبینڈ نہیں مینج ہوتے, مجھے اپنے بچے نہیں مینج ہوتے, مجھے اتنا ڈپریشن ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں نمب ہو کے بیٹھی رہتی ہوں کہ میں اپنے مسئلوں کو کیسے حل کروں.
So coping mechanisms are when the person uses certain strategies to overcome and get through on managing life problems. आपकी जिंदगी में कभी ना कभी, बल्कि दिन में हर दफा कोई ना कोई मसला होगा, और उन मसाइल को हल करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रैटेजीज हैं, कैसे आप उस चीज से डील करेंगे. फिर ये कि इन लाइफ देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन कॉज अस टू फील अनवेल. कुछ ना कुछ होता रहेगा. अब हमारे पास दो तरह के तरीके होते हैं जिससे हम कोप कर सकते हैं. एक कोपिंग का तरीका यह है कि हम पॉजिटिव चीजें सीखें, कंस्ट्रक्टिव चीजें सीखें, बेनिफिशियल चीजें सीखें, प्रोडक्टिव चीजें सीखें, उससे बेहतरीन आउटकम आए. वो आउटकम जो हम चाह रहे हैं या वो आउटकम जो हमें वैसा रिजल्ट दे दे जैसा हम देखना चाह रहे हैं. दूसरा होता है नेगेटिव किस्म का कोपिंग मैकेनिज्म. अब ये जो नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म होता है ये हार्मफुल होता है, नुकसानदेह होता है, अनहेल्दी होता है, ये हमें नुकसान दे रहा होता है. लेकिन हम पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स नहीं यूज करते. और इंशाल्लाह अगले जो हमारे सेशंस होंगे मैं आपको उसमें पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स बताऊंगी कि जिंदगी गुजारने के कुछ ऐसे असूल आपके पास हों कि आपने अपनी जिंदगी को बेहतरीन कैसे बनाना है. लेकिन हम पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इसलिए कि जो नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं वो हमें इमीडिएट रिजल्ट दे देते हैं. पॉजिटिव के लिए, अच्छी चीज सीखने के लिए, अच्छी चीज को प्रैक्टिस करने के लिए अपने दिल को, दिमाग को बड़ा मनाना पड़ता है. जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, लेट जाता है फर्श पे, उठता नहीं है, और आप उसे उठाने की कोशिश करें वो और वजनी हो जाता है, और चीखता है, और चिल्लाता है, और आपके हाथों से निकलता है. तो यही हाल हमारे दिल और दिमाग का होता है. जब हम उसको कोई सही बात बताते हैं, ये काम करना है, तो वो क्या करता है, हमारे हाथ से निकलता चला जाता है, वो करना नहीं चाहता. और जो नेगेटिव है उसमें उसको फौरन रिजल्ट मिल जाता है, तो वो फौरन करने के लिए तैयार हो जाता है. प्रॉब्लम होती है नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स में, वो ये होती है कि उससे हम अपनी फीलिंग्स को भी मास्क कर सकते हैं, हमें अपने अंदर दिल में झांकने की भी जरूरत नहीं, हमें अपने दिमाग में भी देखने की जरूरत नहीं, और हम बस वैसे ही गुजारा कर लें. लेकिन जो लोग नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स इस्तेमाल करते हैं, आप देखें बड़ी लंबी लिस्ट है आपके सामने कि उनको कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं. एक तो ये कि वो एंग्शियस अवॉइडेंस में जाते हैं. इसका मतलब ये होता है कि वो प्रॉब्लम को फेस नहीं करते, छुपते रहते हैं उससे, और वो मसला अंदर बड़े से बड़ा होता जाता है. जैसे एक छोटा सा दाना निकला है, आपको कहा गया डॉक्टर को चेक करा दो, आपने कहा कुछ भी नहीं है, दाना है, वो बढ़ते 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 कैंसर बन गया और उसने आपकी जान ले ली. तो अगर छोटा सा दाना था उसी वक्त आप एक दफा चेक करा लेते, हो सकता है डॉक्टर भी ये कहता है कि नथिंग टू वरी, लेकिन अब आप रिलैक्स हो जाते. बहुत से लोग जो है स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म है. इसी तरह कुछ लोगों की कंपल्सिव स्पेंडिंग शुरू हो जाती है, पैसे पे पैसा खर्च करते हैं. कुछ लोग जो हैं कैफीन का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, हर बात पे कहते हैं चलो चाय लाओ और कॉफी लाओ. कुछ लोग एस्केप में चले जाते हैं, वो उस सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते, लोगों से बात नहीं करना चाहते, उनको फिर एंजाइटी बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है. इसके अलावा कुछ लोग जो होते हैं वो एक्सेसिव सोना शुरू कर देते हैं, वो क्योंकि उस प्रॉब्लम को नहीं फेस करना चाहते, वो सोए रहते हैं. अब आप देखिए एक्सेसिव सोना जो है वो भी आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी हो जाता है. कुछ लोग जो हैं वो इमोशनल ईटिंग शुरू कर देते हैं, दोनों एक्सट्रीम्स पे जाते हैं, या बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं क्योंकि वो ये नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म है कि वो कहते हैं मुझे भूख ही नहीं लग रही. वो मसले को हल नहीं करते, वो एक नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म में जाते हैं या एक्सेसिव ईटिंग की तरफ चले जाते हैं. और अगर आप मुझे पूछें इन सारी चीजों में जो चीज बहुत बड़ी है फॉर अस एज बिलीवर्स, वो ये है कि या तो आपकी ईमान का लेवल बहुत लो हो जाता है या ईमान रहता ही नहीं है. जैसे अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला से कनेक्शन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, कुरान पढ़ना और उसको समझना, ये सोचना कि हम जो भी फैसले करें, काम करें, फरिश्ते हैं, हमें देख रहे हैं, लिख रहे हैं, हम अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से तो छुप छुप के बड़े पासवर्ड लगा के बहुत कुछ गलत काम कर लेंगे. आजकल आप देखें जिस किस्म की गुफ्तगू और पिक्चर्स और पोस्ट हम लगाते हैं अपने सोशल मीडिया पे, इतनी वल्गर होती है कि देखते साथ ही आपको नौजिया शुरू हो जाता है कई दफा कि या अल्लाह हमारे बच्चों पे रहम फरमाना. इसी तरह कुछ लोग जो हैं अपनी कदर को, किस्मत को, लक को जो अल्लाह ताला की तरफ से आती है वो उसको नहीं समझते, आखिरत के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते. आज एक मदर का मुझे इतना परेशान कुन मैसेज आया हुआ था कि मेरा बच्चा जो है वो आखिरत को नहीं मानता. और आपको पता है कि जब मैं ऐसी मदर्स की परेशानी देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि या अल्लाह, कि दिल से दुआ देती हूँ. मैं सोचती भी हूँ कि कितनी तकलीफ में माएँ हैं ये ना, कितने तकलीफ में ये वालिदैन हैं जो अपने बच्चों के लिए आगे हेल्पलेस हुए हुए हैं, उनके मसाइल को हल करना चाह रहे हैं. जो यंगस्टर्स हैं हमारे
وہ اور سے اور ان مسائل میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو بڑی بڑی مشکل سچویشنز ہیں، اور وہی بات ہے کہ یہ نہیں پتا، اندازہ ہی نہیں، سوچا ہی نہیں کہ کیا چیز ہمیں جنت مل جائے گی، کیا جہنم مل جائے گی. جو میں نے آپ کو آیت پہلے بتائی تھی، اگر ہم اس سے اگلی 2 آیات دیکھ لیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 156 اور 157، کیا کہا گیا؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ. یہ کون سے لوگ ہیں؟ یعنی جن لوگوں پہ آزمائشیں آتی ہیں، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے صلوات ہیں، مہربانیاں ہیں، بلیسنگز ہیں، مرسی ہے، رحمت ہے. واولئک هم المہتدون. اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی جب انسان کی زندگی میں مسائل، مشکلات آتے ہیں تو وہ کوپنگ کا طریقہ سیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرتا ہے. اسی لیے مشکلات میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.